هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، او دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، المالک او بادشاہ ہے، القدوس او پاک ہے، السلام او سلامتی والا، المؤمن او امن دین والا، المہیمن او نگہبانی کرنے والا، العزیز او غالب ہے، الجبار او زبردست ہے، المتکبر او بڑائی والا، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اما یشرکون او دے تو جو او شرکیہ اعمال کر دیں۔ فرمایا المالک اللہ دی ذات بادشاہ ہے، دنیا دے بادشاہ مالک نے، بادشاہ عارضی بادشاہ، وہ المالک وہ ہمیشہ تو بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ دنیا دے بادشاہاں دے کولو عارضی بادشاہت ہے اور اونا دا نفع نقصان ملکیت جاگیر جائیداد مال و دولت عزت جو کچھ بھی ہے سارے دا سارا عارضی ہے، اور اونا نو سارے دا سارا کچھ عطا کرنے والی اوہی مالک الملک ذات ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی کہہ دیو اللہ دی ذات بادشاہاں دی بادشاہ، تؤتی الملک جنوں چاندی ہے بادشاہت دے دی، وتنزع الملک ممن تشاء تے جدے کولو چاندی ہے وہ بادشاہت کھو لیندی۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا جنوں چاندی ہے بادشاہت دیندی ہے، اللہ دی ذات جدے کولو چاندی ہے بادشاہت واپس لے لیندی۔ تو میرا خیال ہے پھر بھی سمجھ رہی ہے، فرمایا اللہ دی ذات جنوں چاندی ہے بادشاہت دیندی ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جدے کولو چاندی ہے بادشاہت کھو لیندی ہے۔ معلوم ہے بادشاہت دا نشہ ہی ایسا کوئی تھوڑی کیتے اپنے آپ چھڈن واسطے تیار نہیں ہے، کھونا ہی پیندا۔ اللہ دی ذات کھو لیندی ہے۔ ساڈے ایک بزرگ سن دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، وہ بڑی پیاری بات کریا کرتے سن۔ سن بندہ بادشاہ ہوندا ہے جدوں بندے دی شادی ہو جاتی ہے، گھر والا ہو جاتا ہے، بچیاں والا ہو جاتا ہے نا، تے گھر دا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اینوں اپنی بادشاہت چھڈنی پیندی ہے۔ جدوں اپنا بال بچہ ویاہن تے آ جاتا نا، اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی عقل استعمال کرن لگ پیندی، پھر اینوں اپنی بادشاہت چھڈنی پیندی ہے۔ تے جیڑا بزرگ تے چھڑ دوے بادشاہت اپنے آپ ہی تے او پا لیندا عزت، اور ٹھیک ہے منڈیا جو دل کردا کرو، میرا تے ہن رب کول جان دا ٹائم ہے، میں اللہ توبہ کرنی، اولاد بھی خوش تے بابے ہری بھی خوش، ہاں جی۔ تے جے بابے ہری اس ٹائم بھی آ کے بادشاہت نانا چھڈن تے جویں انہاں نوں بچپن چ نکی نکی گل تو ٹوک دے رہندے نے، ہون بھی ٹوک دے ہی رہندے نے، پھر ایسا تنگ پیندے نے بابے تو وچوں یہی آندے نے کدوں جان چھڈے۔ ہاں ایک گر دی گل انہوں نے مینوں دسیا پتر ہر ایک چیز دا وقت ہوندا ہے، یہ بادشاہ دا بھی ایک اپنا ٹائم ہے، جدوں بندہ شادی کروا لیندا بچیاں والا ہو جاندا گھر دا بادشاہ بن جاندا، پھر یہ ایک وقت ہے اولاد ویاہن دا، بس جن نے وہ بادشاہت اپنے ٹائم تے چھڑ دیتی وہ عزت پا گیا۔ تو دنیا دے بادشاہ عارضی بادشاہ نے، فرمایا او اللہ دی ذات مالک الملک بادشاہاں دی بادشاہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واسطے کسی نو شہنشاہ کہن تو منع فرمایا، فرمایا کسی نو شہنشاہ نہیں کہنا، بادشاہاں دا بادشاہ نہیں کہنا۔ ہاں جی ساڈے معاشرے کی شہنشاہ آٹو، کیوں جی پڑھیا جے کدھر بورڈ کے خیالی دروازہ لنگو نا تے شہنشاہ آٹو ایک دکان دا نام، وہ تہاڈی کیڑی گل ہے تسی تے اونجی شہنشاہ، ابھی مذاق وچ بھی کسی نو کہہ دے وہ جناب تہاڈی کیڑی گل ہے تسی تے اونجی شہنشاہ، فرمایا شہنشاہ نہ، شہنشاہ اللہ دی ذات ہے، مالک الملک بادشاہاں دی بادشاہ۔
فرمایا المالک اللہ دی ذات بادشاہ القدوس او پاک پاکیزہ ہے، او دے اندر کسے قسم دا نقص نہیں، عیب نہیں، اللہ دی ذات انتہائی پاکیزہ ذات ہے۔ پھر فرمایا السلام، او سلامتی والی، ایسی سلامتی والی ذات ہے کہ لوگاں نو سلامتی بخش دیے، اور ایسی سلامتی والی ذات ہے کہ خود بھی نقصان تو محفوظ رہیں دی۔ یہ نہیں کہ اتنے دنیا دے ڈاکٹر والا صاحب ہے، آپ تے ڈاکٹر ہے پر اپنی دوائی کسی ہور کو لین گیا، ہاں جی، خود ڈاکٹر ہون دے باوجود بھی دوسرے ڈاکٹر دا محتاج ہے، لیکن فرمایا اللہ دی ذات ایسی نہیں، السلام، سلامتی والی، سلامتی دین والی، کسی قسم دا انہوں خود نقصان نہیں پہنچتا بلکہ لوگاں نو نقصان تو محفوظ رکھ دی۔ المومن، امن دین والی ذات ہے، اللہ دی ذات نے امن دیتا، سانو خوف تو محفوظ کیتا۔ اللہ اکبر، کی فرمایا سورہ قریش دے اندر، فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خوف۔ فرمایا جن نے انہاں نو بھوک تو محفوظ کیتا اور خوف تو محفوظ کیتا۔ ہاں جی، اللہ دی ذات خوف تو محفوظ کرنے والی ہے۔ اگر اللہ دی ذات سانو خوف تو محفوظ نہ کرے تو اسی بھی خوف دے اندر ہی مبتلا رہی ہے۔ اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی انسان دی نشو نما ہون ہی نہیں دیندی۔ حافظ عبدالسلام قطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت تحت ایک بڑی پیاری مثال لکھی۔ فرماندے نے ایک بکری ہے نا، بکری وہ دے سامنے پٹھے رکھ دیو، ونڈا رکھ دیو، بہترین انہوں غذا دیو، لیکن وہ دے تو 10 فٹ دے فاصلے تے ایک شیر بن دیو، 10 فٹ دے فاصلے، حالاں شیر اتوں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن 10 فٹ دے فاصلے تے ایک شیر بن دیو، تو ایمانداری نال دسو وہ پٹھے کھا کے، ونڈا کھا کے، چنے کھا کے طاقتور ہو جائے گی، موٹی تازی ہو جائے گی۔ تو اللہ دی ذات دا شکر ہے جن نے سانو خوف تو محفوظ کیتا۔ تو کئیاں نو خوف دی بیماری لگ جاتی ہے نا، ہاں جی، خوف دی بیماری لگ جاتی، وہ پھر ودے پھلدے تیلا ہی رہندے نے، ستے پہ بھی ڈردے رہندے نے، جاگدے بھی ڈردے رہندے نے، حتیٰ کہ کئی ایسے خوف دے مریض ہوندے نے وہ کلے جا رہا ہونا تو انہوں نے انج لگتا جی مگروں آ کے کوئی پھڑ لین لگا۔ جنہ جنہ کا اثر نہیں ہوتا ہے بیماری ہے، تو انہوں گلوں کا نہیں نہ پتا۔ لوگ جنہ کا بہانا پا کے ڈرائی آتے ہیں تو دم کری آتے ہیں تو روپیے کھچی آتے، یہ بیماری خوف۔ خوف اس قدر ود جاتا ہے انسان دے جسم دے اندر کہ معمولی جی چیز بھی برداشت نہیں کرتا، انہوں ہر ویلے انج ہی ہوتا جی منوں مگروں آ کے پھڑ لین لگا، یعنی اس قدر خوف بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر دی بڑی مثال مشہور ہے۔ ہومیوپیتھک دی ایک دوائی ہے ایکونائٹ، کچھ لوگ جانتے بھی ہو، وہ اس موقع تے آ کے دے دیتے ہیں جدوں مریض خوف دا مریض سمجھے، ڈاکٹر سمجھے نا کہ انہوں خوف دی بیماری ہے، وہ پھر ایکونائٹ دوائی دا استعمال کرتا۔ تو ایک ڈاکٹر تھی نا، وہ جڑا مریض آئے ستیا پہ ڈرنا ہے، ڈر رہا ہے، ڈر لگتا ہے جی ڈاکٹر صاحب لگتا ہے، شگرد نے کہا لیا کاکا ایکونائٹ لیا دے نا، انہیں کہا ستیا، دوجا مریض آیا، انہیں کہا میں تو ستیا پہ نہیں ڈرتا، جاگ دیا ڈرنا لیا انہوں ایکونائٹ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور آیا ستیا پہ ڈرنا، آندہ نہیں، جاگ دیا ڈرنا، آندہ نہیں، آندہ اماں ابے کو ڈرنا، آندہ جی اماں ابے کو ڈرنا، لیا انہوں ایکونائٹ دیا۔ ہاں جی، وہ لوگوں کو مشہور پتہ لگ گیا یار سارے ایک ہی دوائی دئی آتا، سارے ایک ہی سوال کری آتا، ہوں یہ جڑا بھی سوال کرے گا نا اصا کہنا نہیں 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 ڈر لگتا، انہیں بتھیرے ایک کو سوال کیتے، ماپیاں کو ڈرنا آتا نہیں ڈرتا، استادوں کو ڈرنا آتا نہیں ڈرنا آتا، پولیس کو ڈرنا آتا نہیں ڈرتا، فوج کو ڈرنا آتا نہیں آتا، اللہ کو ڈرنا آتا جی اللہ کو نہ ڈرنا آتا، لیا مڑیا ایکونائٹ دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا المومن، وہ ذات امن دین والی ہے، خوف تو محفوظ رکھن والی، انہیں سانو خوف تو بچا کے رکھیا۔ اگر خوف دی بیماری لگ جائے تو انسان دے پلے پھر بھی کچھ نہیں رہتا۔ اللہ المحیمن، نگہبانی کرنے والی، انج نگہبانی کر دیے جی مرغی اپنے پر پھیلا کے بچیاں نو چوزیاں نو سمیٹ لیندی ہے، نگہبانی کر دی، انج اللہ دی ذات نگہبانی کرنے والی، ہر وقت ساڈا خیال رکھنے والی۔ اللہ بلکہ اللہ دی ذات نے فرشتے دیتے ہیں
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اگے پیچھے فرشتیاں دا ساڈے پیرا لاتا کہ کوئی نقصان دہ چیز ساڈا نقصان نہیں کر سکتی جتنی دیر تک اللہ نو منظور نہ ہوئے، جتنی دیر تک وہ نقصان تقدیر دے اندر لکھیا نہ ہوئے۔ اللہ دی ذات نے ہر ایک انسان نو دیکھو کس قدر پروٹوکول دیتا ہے کہ فرشتے دیتے نے حفاظت واسطے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا تھا، قرآن دی آیت دا ترجمہ سنا رہے ہیں کہ اللہ دی ذات نے فرشتے دیتے۔ تو سر دیکھیا نے 10 منزلہ تو بندہ ڈگدا تو انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں جی، تو جن نے جانا ہے دنیا تو وہ پاویں 2 فٹ تو بھی ڈگ پوے تو وہ نہیں بچدا، ہاں جی، تو 10 منزلہ تو ڈگن والا، ہاں جی، اور رگڑا تک نہیں ہوتی۔ کہ فرشتیاں دا پہرا لگا، فرشتے حفاظت کرتے۔ بڑا ہی ڈاڈا ایکسیڈنٹ ہویا، گڈی دا کچھ نہیں رہا تو بندے نو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کون ہے حفاظت کرنے والا، کون ہے نگہبانیاں کرنے والا؟ فرمایا المہیمن، اللہ دی ذات ہے تہاڈیاں نگہبانیاں کرنے والی۔ فرمایا ایک ہور نگہبانی ہوں تہاڈے ذمہ میں لا دینا، آیت الکرسی پڑھ کے سویا۔ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا میں آسمان تو فرشتہ سپیشل وہ واسطے نازل کر دینا جڑا وہ حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کوئی تھوڑا جا تسی بھی ہمت مار لیا کرو، اللہ دی ذات تے ہے ہی ہر وقت نگرانی کرنے والی، لیکن فرمایا جڑا مزید میرے کو نگرانی دا مطالبہ کردا میں پھر وہ مطالبہ بھی پورا کر دینا۔ آیت الکرسی پڑھدا میں مزید ایک اور فرشتہ نازل کر دینا کہ جڑا ساری رات وہ حفاظت کرتا رہتا۔ آپ تو وہ سنتا ہے لیکن کوئی بلا جڑی ہے آسمان تو نازل ہونے والی انہوں نقصان نہیں دیتی، آسمان تو بلاواں نازل ہوتی ہے۔ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتن جڑے نے کھان پین والے وہ ڈھک کے سویا کرو، نہیں تو آسمان تو جڑیاں بلاواں نازل ہوتی ہیں تواڈے اس کھان پین والے سامان کو پھر متاثر کرتی ہیں۔ تو اللہ دی ذات نے یہ سانو حکم دیتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، مزید سپیشل ایک فرشتہ آ جائے گا جڑا تمہیں بلاواں تو محفوظ کرے گا۔ المہیمن، وہ نگرانی کرنے والی ذات ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے۔ الجبار، وہ زبردست ہے۔ کوئی مننے یا نہ مننے وہ اپنا فیصلہ منوانا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنی خوشی نال مان لے 100 بسم اللہ، تو جو کوئی اپنی خوشی نال نہ منے تو وہ پھر زبردستی بھی اپنا فیصلہ منوانا چاہتی۔ اللہ دی ذات نے آسمان نو کیا آ جاؤ، زمین نو کیا آ جاؤ، آئی تھوڑا جا 5 منٹ ٹائم کٹ لو، کچھ نہیں ہو چلا، آ جاؤ جویں مرضی آؤ، پاویں نہ خوش ہو، پاویں راضی ہو تو پاویں ناراض ہو۔ تو قرآن نے کی کیا؟ آسمان نے بھی کیا، زمین نے بھی کیا، اللہ اسی نہیں انکار کر کے نہیں، اسی خوشی دے نال تیری بارگاہ دے اندر پیش ہواں گے، راضی ہو کے تیری بارگاہ دے اندر پیش ہواں گے۔ تو لہذا کوئی مننے یا نہ مننے وہ اپنا فیصلہ منوانا جانتی۔ العزیز، الجبار، المتکبر، وہ بڑائی والی ذات، بڑائی اللہ دی ذات دے لائق، تکبر اللہ دی ذات دے لائق ہے۔ جڑا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہی حدیث سنو تے بعد ختم کرا۔ اللہ دی ذات فرماندی الکبر ردائی، او بندے دھیان کریں تکبر میری چادری، تکبر میری چادری، تے جے تم میری چادر نو ہاتھ پایا نا تے تیرا ککھ نہیں ہو رہنا، جے تو میری چادر نو ہاتھ پایا تیرا ککھ نہیں ہو رہنا۔ اس واسطے اپنی میں دے اندر نہ ہی کہ میں بڑا جو میں بڑا مفتی، میں بڑا شیخ، تے میں بڑا خطیب، تے میں بڑا فلاں علامہ فہما، کچھ نہیں، بڑائی اللہ دی ذات دے۔ فرمایا المتکبر، وہ بڑائی دے لائے کہ سبحان اللہ، اللہ دی ذات پاک ہے، اما یشرکون، جڑے لوگ شرک کرتے ہیں اللہ دی ذات دے نال شریک بنائی پھر دینا، فلانا بھی فلانا بھی فلانا، اللہ دی ذات پاک ہے، اللہ دی ذات انہاں دی کوئی پرواہ نہیں۔